مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مسمع صاحب، بڑا مشہور اور معروف صحابی، اور بغداد کی سرزمین پر بڑی عظمت۔ ایک دن مسمع مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے، خدمت کے لیے۔ چھٹے امام نے پوچھا مسمع مولا کیا بات ہے، تم میرے جد سید الشہداء کی زیارت کو کربلا نہیں جاتا؟ ارے مولا آپ کو تو معلوم ہے میں نیتا ٹائپ مطلب بہت آدمی ہوں، اور زیادہ پوری بستی میں شہرت ہے، اپنی بڑا معروف آدمی ہوں میں، اور اگر میں چلا بھی گیا وہاں تو چغلی کر دی جائے گی، اپنی اسٹیج بھی چلی جائے گی، اور یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، کچھ نہیں، اس بہانے سے شیعوں کے حقوق تو بچے ہوئے ہیں۔ میں کچھ کہے گیا، ارے بھائی دو ہی تو کردار تاریخ میں ملتے ہیں تو شیعوں کے حقوق کی پاسداری میں باہر منظریام پہ آئے۔ ایک کردار کا نام ہے علی بن یقین اور دوسرے کردار کا نام ہے مسمع صاحب، جو لیے ہوئے ہیں لیکن آل محمد کی ہی گاتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں۔ مولا نے پوچھا مسمع اس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ ہاں مولا ڈر ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، شیعوں کے حقوق کا بچنا بھی تو ضروری ہے۔ اچھا مسمع توجہ کریے، اچھا مسمع یہ بتاؤ کہ تم کربلا جا نہیں پاتے تو گھر میں بھی تو کچھ ہوتا ہوگا تمہارا کارنامہ؟ ارے مولا وہ نہ پوچھئے، گھر میں ہمارا کیا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے میں بیٹھتے ہیں پانی پینے سے پہلے حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے حسین کی بھوک کو یاد کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر ہم اپنے بچوں کو بٹھال کے سبحان اللہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے انجم صندوق والے صاحب کے یہاں ہی مجلس برپا کی جائے اور یہی مجلس برپا کریے اور اس کے بعد پھر مجلس برپا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں 3 کینڈیڈیٹ ہیں، 4 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 کینڈیڈیٹ ہیں، لائف کے 24 آورز جو آپ کو مل رہے ہیں، کسی ایک وقت میں اس ایام ادا کے دور میں کم سے کم ایک وقت کو ماتم حسین کریے اپنے گھر میں بیٹھ کے، بچوں کو بٹھال کے، زوجہ کو، اماں کو، دادی کو، چچی جان کو، اور تھوڑا سا تبرک بھی لے آئیے تاکہ ظاہر بھی پاک رہے اور باطن بھی پاک۔ مسمع سے چھٹے امام نے بیان فرمایا، مسمع کیا کرتے ہو تم پھر؟ میرے جد کی زیارت وہاں نہیں جا پاتے؟ ہاں مولا عاشورہ بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، اور مولا کی طرف سے ہم یہ صدقہ بھی نکالتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اکثر اوقات پانی پینے جو ہم منگاتے ہیں، میرے آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے ہیں، وہ آنسو جو ہے پانی میں گر جاتے ہیں، اتنا ہم روتے ہیں۔ توجہ، یعنی مطلب کیا ہوا؟ زیارت حسین کو ہم وہاں نہیں جا پاتے، لیکن گھر میں بھی اگر ہم رہتے ہیں تو تمام مادیت کے رشتوں سے کٹ ہو کے اتنا ہم حسین کی عزاداری میں گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ کھانے کی پرواہ رہتی ہے نہ پینے کی پرواہ رہتی۔ بھائی یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کے زائرین کو، کہ آج کے زائرین مطلب جاتے ہیں اے سی لینا، ارے بھائی اے سی کو کرنا، بولو اے سی نہیں ہوگا، خام خود کا نہیں چلے گا، نہ ہونا تو چاہیے نا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے لے بھائی، تو کربلا اے سی میں رہنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہ غلط ہے، ایسا نہ سوچو، کربلا اس نیت سے جاؤ کہ جو وہاں مل جائے چپکے سے کھا لو، نہیں تو زیادہ سے زیادہ روزہ حسین کو ہے نا۔ دیکھیے زیارت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے، اگر کچھ تکلیف بھی آپ کو ہو جائے تو یہ احساس کرو کہ ہمارے حسین نے کتنی تکلیف ہمارے لیے برداشت کی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو زیارت حسین فیشن یا دکھاوے کا ایک روپ نہیں ہونا چاہیے، زیارت حسین فریضے کی ادائیگی اور اجر رسالت کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ کتنا تکلیف میں گزر جائے، بعض لوگ ہوتے ارے بہت تھک گئے، کیوں تھک گئے؟ ارے نجف سے ہم کربلا پیدل گئے تھے، ہمیں یہاں دکھڑا رونے کیا ضرورت ہے؟ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا ساتھ تو دیجیے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا آپ سے کسی نے ٹھیکہ لکھوایا تھا کہ آپ نجف سے کربلا پیدل جائیے؟ نہیں، اگر نہیں لکھوایا تھا تو آپ اپنی مرضی سے محبت حسین میں گئے تھے۔ ہم نے خدا کی قسم حدیث کو پڑھا ہے، عبادتیں چاہے زیارت ہو، نماز ہو، تو عبادتیں انجام دینے کے بعد اگر کوئی انسان تھکے ماندے بوجھل انداز میں
یہ کہتا ہے ہم نماز پڑھ کے بہت تھک گئے، تو اللہ کہتا ہے ایسی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دو۔ اب کوئی بھی عمل ہو، جی تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، عمل کی ادائیگی کے بعد ہمارے اندر حبیب جیسی جوانی آنا چاہیے، دشمنوں جیسا بڑھاپا نہیں آنا چاہیے۔ یہ جملہ ابھی نکلا ہے میرے زبان پہ آ گیا، بھیا میں کیا کروں، میری اوقات و حیثیت کیا کہ اعمال خیریہ کوئی بھی ہو انجام دینے کے بعد آپ کی زبان پر ہائے 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 ہائے، آپ سمجھ رہے جی، آپ کے چہرے پر حبیب جیسی جوانی آنا چاہیے، آپ کی زبان پر دشمنوں جیسے بڑھاپے کا احساس نہیں آنا چاہیے۔ یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ارے تم نے کیا، تمہیں پتا ہے، بات آ گئی، عرض کر رہا ہوں، شامل عبد الملک نے چوتھے امام کو ٹانٹ کیا کہ اتنی عبادتیں کرتے ہو، اس کا مطلب گناہ زیادہ ہو گئے۔ امینوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھو گرما گرمی میں وہ آ جائے جس کے اندر کچھ ہو نہ، ہے نا؟ گرما گرمی میں وہ آتے ہیں جن کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، ذرا سی دیر میں تو ایسے لوگ آستینیں الٹتے ہیں، اور ان کی خوبی یہی ہوتی ہے، بدلے پیغمبر میں تو آستینیں الٹتے ہیں لیکن میدان میں ڈٹتے دکھائی نہیں ہے نا؟ بات تو بہت عجیب ہے، اگر سوچے تو بہت عجیب بات ہے۔ شاید گناہ ہو گئے اس لیے عبادتیں زیادہ کر رہے ہیں، بڑی شہرت ہے چاروں طرف عبادت کی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، چوتھے امام نے آنے والے کو وہیں بٹھا لیا، مارا نہیں۔ سبحان اللہ، مارنے پیٹنے سے کوئی عظمت کا قائل تھوڑی ہوتا ہے، کردار۔ کیا سنا آپ نے بھائی پیچھے والے کو نہیں؟ ہاں تھوڑا ادھر لگے رہیے، کیمرے لگائیے ادھر جی۔ مارنے پیٹنے سے حقانیت کا اقرار نہیں کروایا جاتا، کردار ایسا پیش کرو کہ خود بخود انسان قدموں پر گرتا ہوا نظر آئے۔ بیٹھا لیا، توجہ، بیٹھا لیا صحابی کو اور غلام کو حکم دیا، بھیا آپ نے کیا کہا تھا ابھی؟ آپ اسی لیے تو اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں کہ آپ سے شاید کچھ بھول چوک ہو گئی ہے، اسی لیے، اور عبادت کرو، آپ مشہور بھی بہت ہے۔ دو باتیں، اب ان کا جواب چوتھے امام دیں گے۔ بیٹھو یہاں، غلام کو حکم دیا، کیا وہ میرے دادا علی کا دیوان اٹھا کے لا۔ غلام جلدی سے گیا، دادا علی کا دیوان آیا، دادا علی کے دیوان کے فرنٹ پیج پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ رسول کا قول لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا رسول کا قول؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن تمام عابدین کی عبادتوں سے بھاری ہے۔ ارے تو میری عبادت کی تعریف کر رہا ہے، تو میرے دادا کی عبادت دیکھ لے۔ عبادت کا مطلب ضربت دے جو میرے نانا نے کہی جی، جب علی کی ضربت کا اندازہ ہوگا تبھی تو عبادت علی کی معرفت ہو پائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مولا نے اسے سجھاؤ دیا، سن دیکھ یہ میرے نانا نے کیا کہا، علی کی طرف کی ضربت ہے اور پوری کائنات کی طرف سے عبادت ہے، اور پھر بھی ضربت علی۔ ارے بھائی تھوڑا سا تو بیدار ہوئیے، پھر بھی ضربت علی کا پلہ اونچا، کائنات عالم کی عبادت کا پلہ نیچا۔ مولا نے کیا میٹھے انداز میں، دیکھو تم نے کیا کہا تھا، تم ہم میں لگ گئے، ہم اپنے دادا میں لگے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ علی کی عبادت کے سامنے میری عبادت ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ تمام ہو گیا لمحہ،
تو نے یہ جو کہا بھائی کہ اتنی کثرت سے عبادتیں کرتے شاید کہ کچھ نہ ہو بیٹھ جاؤ. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے. سورہ مزمل میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا نانا بھی تو کثرت سے عبادتیں کرتا تھا، کیا معاذ اللہ میرے نانا سے کوئی غلطیاں ہو گئی؟ آپ ہوتے رہے. امامت کا جواب ہے خلافت مر جائے گی مگر نہ دے پائے گی. ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے آپ حضرات ان کی سلامتوں کو برقرار رکھے کہ ایسی ایسی شخصیتیں سامنے آئی ہیں اور ایسے ایسے جواب دیے گئے ہیں کہ انسان فوراً یا تو پورا ظالم ہی ہو کے اٹھے یا تو پورا عالم ہی ہو کے اٹھے. اللهم صل على محمد وآل محمد